بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں چیپٹر نمبر 4 قرآن پاک کے پڑھنے والے ہیں۔ جو چیپٹر ہے اس قرآن پاک کا 4 جو ہے اس کا نام ہے سورہ النساء۔ تو اس سے ریلیٹڈ کچھ ہسٹری ہم دیکھیں گے، دین اسٹارٹ کریں گے ہم لوگ کہ سورہ النساء میں کن کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ 4 جس سے النساء ارتھات مہلائیں کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن کا ایک مہتوپورن ادھیای ہے۔ یہ مدینہ میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرواز کے بعد کے شروعاتی برسوں میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورہ کو اوترت کرنے کا مکھیہ ادیش مسلمانوں کے بیچ ایکتا کو بڑھانا اور ایک مضبوط اور نیائے پورن سماج کی استھاپنا کے نیم نردھارت کرتا ہے۔ اس سورہ کی مکھیہ وشیشتا دیکھیں تو اس سورہ میں کئی مہتوپورن وشیوں کو شامل کیا گیا ہے، جن میں سے کچھ پرمکھ اس پرکار ہیں۔ مہیلاؤں کے ادھیکار۔ سورہ کا نام مہیلاؤں ہونے کے کارن اس میں مہیلاؤں سے سمبندھت کئی قانونوں اور ادھیکاروں پر چرچا کی گئی ہے۔ اس میں وواہ، وراثت اور ان کے اچت ویوہار سے جڑے نیم شامل ہیں۔ اناتھوں کے ادھیکار۔ اس میں اناتھوں کے ساتھ نیائے کرنے، ان کی سمپتی کی رکھا کرنے اور انہیں ویسک ہونے پر ان کی سمپتی واپس دینے کے نردیش دیے گئے ہیں۔ وراثت کے قانون۔ سورہ میں مرتکوں کو سمپتی کو نیائے پوروک بنٹوارے کے نیم وستار سے بتایا گیا ہے۔ سماجک نیم۔ سماجک نیائے۔ اس میں جیون کے ہر پہلو میں نیائے کو لاگو کرنے پر زور دیا گیا ہے، چاہے وہ پریوار میں ہو یا سماج میں ہو، پاکھنڈیوں اور غیر مسلموں سے سمبندھت۔ سورہ میں شروعاتی مسلم سمدائے کے بھیتر موجود پاکھنڈیوں اور ورودھ کرنے والے یہودی جن جاتیوں کے ساتھ سمبندھوں کو بھی سمبودھت کیا گیا ہے۔ ایکتا اور نیتکتا۔ یہ سورہ مسلمانوں کو ایک جٹ رہنے اور ایک اچ نیتک چرتر وکست کرنے کے طریقوں پر مارگدرشن کرتا ہے، جو سمدائے کی استھرتا اور مضبوطی کے لیے آوشیک ہے۔ یہ ہمارا قرآن پاک کا چیپٹر نمبر 4 جو تھا اس کا اوور ویو تھا کہ اس میں ہمیں کن کن چیز کے بارے میں پڑھنے ہیں۔ اب ہم چیپٹر نمبر 4 جو ہے قرآن پاک کے اسٹارٹ کرنے والے ہیں۔ تو ہمارا قرآن پاک کا چیپٹر نمبر 4 سورہ النساء ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور خبردار رہو سمبندیوں سے، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو اور برے مال کو اچھے مال سے نہ بدلو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے مال میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو ان سے 2 3 یا 4 تک نکاح کر لو۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم نیائے نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو، یا جو کنیز داسی تمہارے ادھین ہو اس میں امید ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو گے، اور عورتوں کو ان کے مہر مستطیلی کے ساتھ ادا کرو۔ پھر اگر وہ اس میں سے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دے اپنی خوشی سے تو تم اسے ہنسی خوشی سے کھاؤ، اور نادانوں کو اپنا وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس مال میں سے انہیں کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے
भलाई की बात कहो और यतीमों की जांचते रहो, यहाँ तक कि जब वे निकाह की उम्र पहुँच जाए तो अगर उनमें होशियारी देखे तो उनका माल उनके हवाले कर दो और उनका माल अनुचित तरीके से और इसका ख्याल से कि वे बड़े हो जाएंगे न खा जाओ। और जिसे हाजत न हो यह यतीम के माल से परहेज करे और जो सख्त मोहताज हो वह दस्तूर की मुवाफिक खाए। फिर जब तुम उनका माल उनके हवाले करो तो उन पर गवाह ठहरा लो और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। माँ बाप और रिश्तेदार के तरके यानी छोड़ी हुई संपत्ति में से मर्दों का भी हिस्सा है और माँ बाप और रिश्तेदार के तरके में से औरतों का भी हिस्सा है। थोड़ा हो या ज़्यादा हो, एक मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है। और अगर तकसीम के वक्त रिश्तेदार, यतीम और मोहताज मौजूद हो तो उनमें से उन्हें भी कुछ दो और उनमें से हमदर्दी की बात कहो। और ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि अगर वे अपने पीछे कमज़ोर बच्चे छोड़ जाते हैं तो उन्हें उनकी बहुत फिक्र रहती है। बस उन्हें चाहिए कि अल्लाह से डरे और बात पक्की कहे। जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते वे लोग अपने पेट में आग भर रहे हैं और वे जल्द ही भड़कती हुई आग में डाले जाएंगे। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। अगर औरतें 2 से ज़्यादा है तो उनके लिए 2/3 है उस माल में से जो विरासत छोड़ा गया है, और अगर वह अकेली है तो उसके लिए आधा है। और मैयत के माँ बाप को दोनों में से हर एक के लिए 6वां हिस्सा है उस माल का जो वह छोड़ा गया, बशर्ते कि मुरिस के औलाद हो। और अगर मुरिस की औलाद न हो और उसके माँ बाप की उसके वारिस हो तो उसका माँ की 1/3 है। अगर उसकी भाई बहनें हो तो उसकी माँ के 6वां हिस्सा है। ये हिस्से वसीयत निकालने के बाद या कर्ज की अदायगी के बाद है जो वह कर जाता है, तुम्हारे बाप हो या तुम्हारे बेटे हो। तुम नहीं जानते कि उनमें तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा देने वाला कौन है। यह अल्लाह का ठहराया हुआ फरीज़ा है। बेशक अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला, और तुम्हारे लिए उस माल का आधा हिस्सा है जो तुम्हारी बीवियां छोड़े, बशर्ते कि उनकी औलाद न हो। और अगर उनकी औलाद हो तो तुम्हारे लिए बीवियों के तरके का 1/4 वापसी निकालने के बाद जिसकी वे वसीयत कर जाए तो यह कर्ज की अदायगी के नहीं है। और अगर तुम्हारे औलाद है तो उनके लिए 8वां हिस्सा है तुम्हारा तरके की वसीयत निकालने के बाद जिसकी तुम वसीयत कर जाओ या कर्ज की अदायगी के बाद। और अगर कोई मुरिस मर्द या औरत ऐसा हो जिसके न औलाद हो और न माँ बाप जिंदा हो और उसके एक भाई या एक ही बहन हो तो दोनों में से हर एक के लिए 6वां हिस्सा है। अगर वे इससे ज़्यादा हो तो वे 1/3 में शरीक हो। वसीयत निकालने के बाद जिसकी वसीयत की गई हो या कर्ज की अदायगी के बाद बगैर किसी को नुकसान पहुँचाए, यह हुक्म अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह आलिम व हलीम है। यह अल्लाह की ठहराई हुई हदें है। और जो सख्त अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, अल्लाह उसे ऐसे बागों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बहती होगी, उनमें वे हमेशा रहेंगे और यही बड़ी कामयाबी है। और जो सख्त अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसके मुकर्रर किए हुए नियमों से बाहर निकल जाएगा, उसे वह आग में दाखिल करेगा जिसमें वह हमेशा रहेगा और उसके लिए ज़िल्लत वाला अज़ाब है। और तुम्हारी औरतों में से जो कोई बदकारी करे तो उन पर अपनों में से 4 मर्द गवाह करो। फिर अगर वे गवाही दे तो उन औरतों को घरों के अंदर बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत उठा ले या अल्लाह उनके लिए कोई राह निकाल दे। और तुम में से जो
تم میں سے 2 مرد جو وہی بدکاری کرے تو انہیں اذیت پہنچائے، پھر اگر وہ دونوں توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان کا خیال چھوڑ دو۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ توبہ جسے قبول کرنا ہے اللہ کے ذمہ ہے، وہ ان لوگوں کی ہے جو بری حرکت نادانی سے کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، وہی ہے جن کا توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو بڑا گناہ کرتے رہے یہاں تک کہ جب موت ان میں سے کسی کے سامنے آ جائے تب وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، ورنہ ان لوگوں کی توبہ ہے اور جو اس حال میں مرتے ہیں وہ منکر ہیں، ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنی میراث میں لے لو اور نہ انہیں اس غرض سے روکو رکھو کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے ان کا کچھ حصہ ان سے لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلی بیاہی کرے اور ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو تو تم اسے بہت سا مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تمہیں اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور تم کس طرح اسے لوگے جبکہ ایک دوسرے سے خلوت کر چکا ہے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے؟ اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جس نے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، مگر جو پہلے ہو چکا ہے، بے شک یہ بے حیائی ہے اور نفرت کی بات ہے، بہت بری طریقہ ہے۔ تمہارے اوپر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہیں تمہیں دودھ پلائی ہے، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جو تمہاری ان بیویوں سے ہو جس نے تمہیں صحبت کی ہے، لیکن اگر ابھی تم نے اسے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی یعنی تم سے پیدا بیٹوں کی بیویاں، اور یہی کہ تم اکٹھا کر دو 2 بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ عورتیں بھی حرام ہے جو کہ دوسرے کے نکاح میں ہو مگر یہ کہ وہ جنگ میں تمہارے ہاتھ آئے، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے اوپر۔ ان کے علاوہ جو عورتیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہے بشرطیکہ کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طالب بنو، ان سے نکاح کر کے، نہ کہ بدکاری کے طور پر۔ پھر ان عورتوں میں سے جنہیں تم کام میں لائے انہیں ان کے طے شدہ مہر دے دو، اور مہر کے ٹھہرانے کے بعد جو تم نے آپس میں راضی نامہ کیا ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور تمہیں سے جو سخت سامرتھ نہ رکھتا ہے کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ تمہاری ان کنیزوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومن ہو۔ اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک ہو، بس ان کے مالکوں کی اجازت سے ان میں سے نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو، اس طرح کہ ان سے نکاح کیا جائے، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرے اور چوری چھپے اشنائیاں
کرے، پھر جب وہ نکاح کے بندھن میں آ جائے اس کے بعد وہ بدکاری کرے تو آزاد عورتوں کے لیے جو سزا ہے اس کی آدھی سزا ان پر ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے بدکاری کا اندیشہ رکھتا ہو، اور اگر تم سنیم سے کام لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے گزر چکے اور تم پر توجہ کرے۔ اللہ جاننے والا، حکمت والا، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر توجہ کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور نکل جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر اور انسان کمزور بنایا گیا۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تجارت ہو آپسی خوشی سے، اور خون نہ کرو آپس میں، بے شک اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے۔ اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسا کرے گا اسے ہم ضرور آگ میں ڈالیں گے، اور اللہ کے لیے آسان ہے۔ مگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور تم ایسی چیز کو تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا، اور اللہ اس کا فضل مانگے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور ہم نے والدین اور رشتہ دار کے چھوڑے ہوئے میں سے ہر ایک کے لیے وارث ٹھہرا دیے ہیں، اور جس نے تمہیں عہد باندھ رکھا ہے تو انہیں ان کا حصہ دے دو۔ بے شک اللہ کے روبرو ہر چیز مرد عورتیں کے اوپر پرمکھ ہے، اس کارن کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے، اور اس کارن کہ مرد نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ بس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما برداری کرنے والی پیٹھ پیچھے نگہبانی کرتی ہے اللہ کی حفاظت سے۔ اور جن عورتوں نے تمہاری سرکشی کا اندیشہ انہیں سمجھاؤ اور انہیں ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو اور انہیں سزا دو، بس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف الزام کی راہ نہ تلاش کرو، بے شک اللہ سب سے اوپر بہت بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے کھڑا کرو اور ایک منصف عورتوں کے رشتہ داروں میں سے کھڑا کرو۔ اگر دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کے شریک نہ بناؤ، اور اچھا سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی اور پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافروں کے ساتھ اور مملوک یعنی ادھین کے ساتھ۔ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے، برائی کرنے والے کو جو کہ کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی سکھاتے، اور جو کچھ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا اسے چھپاتے ہیں۔ اور ہم نے منکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا، اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ بہت بری ساتھی ہے۔ ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دنوں پر ایمان لاتے۔ اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ ان سے اچھی طرح باخبر ہے۔ بے شک اللہ ذرا بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، اگر نیکی ہو تو وہ اسے دوگنا بڑھا دیتا اور اپنے آپ
اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تمہیں ان لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور پیغمبروں کی نافرمانی کی۔ اس دن تمنا کرے گا کہ کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والو، نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو، اور نہ اس وقت کہ غسل کی حاجت ہو، مگر راہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو تو تم سے کوئی سوت سے آئے یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو تو پھر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مسح کر لو، جو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب سے حصہ ملا تھا؟ وہ گمراہی کو مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ کافی ہے حمایت کے لیے، اور اللہ کافی ہے مدد کے لیے۔ یہود میں سے ایک گروہ بات کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور نہ مانا ہے، اور کہتے ہیں کہ سنو اور تمہیں سنوایا نہ جائے۔ وہ اپنی زبان کو موڑ کر کہتے ہیں رائنا دین میں عیب لگانے کے لیے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا ہے اور مانا ہے، اور سنو اور ہم پر نظر کرو، تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے، یہ درست ہوتا ہے۔ مگر اللہ نے ان کے انکار کے سبب سے ان پر لعنت کر دی ہے، بس وہ ایمان نہ لائیں گے مگر بہت کم ہیں۔ اے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے، تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس میں پہلے کہ ہمیں چہروں کو مٹا دے اور پھر انہیں الٹ دے پیٹھ کی طرف، یا ان پر لعنت کرتے جیسے ہم نے لعنت کی سبت والوں پر، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ اسے جس کے لیے چاہے بخش دے گا، اور جس نے اللہ کی شریک ٹھہرایا اس نے بڑا طوفان باندھا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں جو اپنے آپ کی پاکیزہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ دیکھو اے اللہ پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور صریح گناہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب سے حصہ ملا تھا؟ وہ جھوٹی چیزوں اور طاغوت کو مانتے تھے اور منکروں کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا خدا کے اختیار میں کچھ ان کا بھی دخل ہے؟ پھر تو یہ لوگ کو ایک تل برابر بھی نہ دے۔ کیا یہ لوگ پر حسد کر رہے ہیں اس سبب کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے؟ بس ہم نے اہل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے، اور ہم نے انہیں ایک بڑی سلطنت بھی دے دی ہے، ان میں سے کسی نے اسے مانا اور کوئی اس سے رکا رہا ہے، اور ایسوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا انہیں ہم سخت آگ میں ڈالیں گے۔ جب ان کے جسم کا خال جل جائے گی تو ہم ان کی خال کو بدل کر دوسری کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے ستری بیویاں ہوں گی، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں
उन्हें हम घनी छांव में रखेंगे। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों को पहुंचा दो और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। अल्लाह अच्छी नसीहत करता है तुम्हें। बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला। ऐ ईमान वाले, अल्लाह की इताअत को करो और रसूल की इताअत करो और अपने में अहले इख्तियार की इताअत करो। फिर अगर तुम्हें दरमियान किसी चीज़ में इख्तिलाफ हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाओ। अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत के दिनों पर ईमान रखते हो, यह बात अच्छी है और इसका अंजाम बेहतर है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा करते हैं कि वे ईमान लाए उस पर जो उतारा गया है तुम्हारी तरफ और जो उतारा गया है तुमसे पहले? वे चाहते हैं कि विवाद ले जाए शैतान की तरफ, हालांकि उन्हें हुक्म हो चुका है कि उनसे न माने और शैतान चाहता है कि उन्हें बहकाकर बहुत दूर डाल दे। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह की उतारी हुई किताब की तरफ और रसूल की तरफ, तो तुम देखोगे कि मुनाफिकीन तुमसे कतरा जाते हैं और फिर उस वक्त अपने हाथों की लाई हुई मुसीबतें उन पर पहुंचेगी। उस वक्त ये तुम्हारे पास कस्में खाते हुए आएंगे कि खुदा की कसम, हमें तुम सिर्फ भलाई और मिलाप से गर्ज थी। उनके दिलों में जो कुछ है अल्लाह उसे खूब वाकिफ है। बस तुम इनसे एराज अपेक्षा करो और उन्हें नसीहत करो और उनसे ऐसी बात कहो जो उनके दिलों में उतर गए। और हमने जो रसूल भेजा है इसलिए भेजा है कि अल्लाह के हुक्म से उनकी इताअत की जाए। अगर वे जबकि उन्होंने अपना बुरा किया था तुम्हारे पास आते हैं और अल्लाह से माफ़ी चाहते हैं और रसूल भी उनके लिए माफ़ी चाहता है, तो यकीनन वे अल्लाह को बख्शने वाला, रहम करने वाला पाते हैं। बस तेरे रब की कसम, वे कभी ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि वे अपनी आपसी झगड़े में तुम्हें फैसला करने वाला न मान ले। फिर जो फैसला तुम करो उस पर अपने दिलों में कोई तंगी न पाए और उसे खुशी से कबूल कर ले। और अगर हम उन्हें हुक्म देते हैं कि अपने आप को हलाक करो या अपने घरों से निकलो, तो उनमें से थोड़े ही इस पर अमल करते हैं। और अगर ये लोग वह करते हैं जिसकी उन्हें नसीहत की जाती है, तो उनके लिए यह बात बेहतर है और ईमान पर साबित रखने वाली होती है। और उस वक्त हम उन्हें अपने पास से बड़ा अज्र देते हैं, उन्हें सीधा रास्ता दिखाते हैं। और जो अल्लाह रसूल की इताअत करेगा वह उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने ईमान किया, यानी पैगंबर और सिद्दीकी और शहीद और सालेह। कैसी अच्छी है उनकी रिफ़ाक़त या फ़ज़ल अल्लाह की तरफ से और अल्लाह का इल्म काफ़ी है। ऐ ईमान वाले, अपनी एहतियात कर लो तो फिर निकलो जुदा जुदा या इकट्ठे होकर। और तुम में से कोई ऐसा भी हो जो देर लगा देता है, फिर अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे तो वो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर इनाम किया है कि मैं उनके साथ न था। और अगर तुम्हें अल्लाह का कोई फजल हासिल हो तो कहता है गोया तुम्हारे और उसके दरमियान कोई मोहब्बत का रिश्ता ही नहीं, कि काश मैं भी उनके साथ होता तो बड़ी कामयाबी हासिल करता। बस चाहिए कि लड़े अल्लाह की राह में वे लोग जो आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी को बेच देते हैं, और जो सख्त अल्लाह की राह में लड़े फिर मारा जाए, गालिब हो तो हम उससे बड़ा अज्र देंगे। और तुम्हें क्या हुआ है कि तुम नहीं लड़ते अल्लाह की राह में और उन कमज़ोर मर्दों और औरतों के और बच्चों के लिए जो कहते हैं कि खुदाया हमें इस बस्ती से निकाल जिसे बाशिंदे जालिम है, और हमारे लिए अपने पास से कोई हिमायती पैदा कर दे और हमारे लिए अपने पास से कोई मददगार खड़ा कर दे। जो लोग ईमान वाले हैं वे अल्लाह की राह में लड़ते हैं और जो मुनकिर है वे शैतान की राह में लड़ते हैं। बस तुम शैतान की साथियों से लड़ो, बेशक शैतान की चाल बहुत कमज़ोर है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिसने कहा गया था कि अपने हाथ रोके रखो और नमाज कायम करो और ज़कात दो, फिर जब उन्हें लड़ाई का
हुक्म दिया गया तो उनमें से एक गिरोह इंसानों से ऐसा डरने लगा जैसे अल्लाह से डरना चाहिए या इससे भी ज्यादा। वे कहते हैं, ए हमारा रब, तुमने हम पर लड़ाई क्यों फर्ज कर दी है? क्यों ना छोड़े रखा हमें थोड़ी मुद्दत तक। कह दो कि दुनिया का फायदा थोड़ा है, आखिरत बेहतर है उसके लिए जो परहेजगारी करे, और तुम्हारे साथ जरा भी जुल्म न होगा, और तुम जहाँ भी होगे मौत तुम्हें पा लेगा। अगरचे तुम मजबूत किलों में हो, अगर उन्हें कोई भलाई पहुंचती है तो कहते हैं कि यह खुदा की तरफ से है, और अगर उन्हें कोई बुराई पहुंचती है तो वो कहते हैं कि यह तुम्हारे सबब से है। कह दो कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। इन लोगों का क्या हाल है कि लगता है कि कोई बात ही नहीं समझते। तुम्हें जो भलाई भी पहुंचती है खुदा की तरफ से पहुंचती है, और तुम्हें जो बुराई पहुंचती है वो भी तुम्हारे अपने ही सबब से है। और हमने तुम्हें इंसानों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा, और अल्लाह की गवाही काफ़ी है। जिसने रसूल की इत्तेआत की उसने अल्लाह की इत्तेआत की, और जो उल्टा फिरा तो हमने उन पर तुम्हें निगराह बनाकर नहीं भेजा। अगर ये लोग कहते हैं कि हमें कबूल है, फिर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उनमें से एक गिरोह उसके खिलाफ मशवरा करता है जो वह कह चुका था, और अल्लाह उनकी सरगोशियां को लिख रहा है। बस तुम उनसे राज अपेक्षा करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, और अल्लाह भरोसा के लिए काफ़ी है। क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते? अगर यह अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो वे इसके अंदर बड़ा इख्तिलाफ मतभेद पाते, और जब उन्हें कोई बात अमल या खौफ की पहुंचती है तो वो उससे फैला देता, और अगर वे रसूल तक या अपने जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाए तो उनमें से जो लोग तहक़ीक़ करने वाले हैं वे उसकी हकीकत जान लेते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो थोड़े लोगों के सिवा तुम पर शैतान के पीछे लग जाते। बस लड़ो अल्लाह की राह में, तुम पर अपनी जान के सिवा किसी की जिम्मेदारियां नहीं है, और मुसलमानों को उभारो। उम्मीद है कि अल्लाह मुनकिरों को जोड़ तोड़ देता है, और अल्लाह बड़ा जोर वाला है, बहुत सख्त सजा देने वाला है। जो शख्स किसी अच्छी बात के हक में कहे उसके लिए उसमें से हिस्सा, और जो इसके विरोध में कहे उसके लिए उसमें से हिस्सा। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला, और जब कोई तुम्हें दुआ दे तो तुम भी दुआ दो, उसे बेहतर या उलट कर वही कह दो। बेशक अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेने वाला। अल्लाह ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वह तुम सबको क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शुबह नहीं, और अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है। फिर तुम्हें क्या हुआ है कि तुम मुनाफिकों के मामले में दो गिरोह हो रहे हो, हालांकि अल्लाह ने उनकी अमाल के सबब से उन्हें उल्टा फेर दिया। क्या तुम चाहते हो कि उन्हें राह पर लाओ जिन्हें अल्लाह ने गुमराह कर दिया है, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तुम हरगिज उसके लिए कोई राह नहीं पा सकते। वे चाहते हैं कि जिस तरह उन्हें इनकार किया तुम भी इनकार करो ताकि तुम पर बराबर हो जाए। बस तुम उनमें से किसी को दोस्त न बनाओ जब तक वे अल्लाह की राह में हिजरत न कर ले। फिर अगर वे इसे कबूल न करें तो उन्हें पकड़ो, और जहाँ कहीं उन्हें पाओ उनको कत्ल करो। उनमें से किसी को साथी और मददगार न बनाओ मगर वे लोग जिनका ताल्लुकात किसी ऐसी कौम से है जिनके साथ तुम्हारा समझौता है, या वे लोग जो तुम्हारे पास इस हाल में आए कि उनके सीने तंग हो रहे हैं तुम्हारी लड़ाई से है और अपनी कौम की लड़ाई से। और अगर अल्लाह चाहता है तो उन्हें तुम पर जोर दे देता है, तो वे ज़रूर
تم سے لڑتے ہیں، بس اگر وہ تمہیں چھوڑے رہے اور تم سے جنگ نہ کرے اور تمہارے ساتھ صلح کا رویہ رکھو تو اللہ تمہیں بھی ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرے کو کچھ ایسے لوگوں کو بھی تم پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہے اور اپنی قوم میں سے بھی امن میں رہے، جب وہ کبھی فتنے کا موقع پائے اس میں کود پڑتے۔ ایسے لوگ اگر تم سے یکسو نہ رہے تو تمہارے ساتھ صلح کا رویہ نہ رکھے، اپنے ہاتھ نہ روکو تو تم ان پہ پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں پاؤ۔ اے لوگو جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلی عزت دی ہے اور مسلمانوں کا کام نہیں کہ وہ مسلمانوں کو قتل کرے، مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو وہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے اور مرتکوں کے وارثوں کو قتل کا آرثی خرچانہ دے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے تو پھر مقتول اگر ایسی قوم میں سے تھا جو تمہاری دشمن ہے اور خود مسلمان تھا جو ایک مسلمان کے غلام کو آزاد کرے، اگر وہ ایسا قوم سے تھا کہ تمہارے اور اس کے درمیان سمجھوتا ہو تو وہ اس کے وارثوں کو قتل کا آرثی خرچانہ دے اور ایک مسلمان کو آزاد کرے، پھر جس سے میسر نہ ہو تو وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے اور توبہ کی اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا۔ اور جو شخص کسی مسلمانوں کو جان کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اس کی لعنت ہے اور اللہ نے ان کے لیے بڑا عذاب تیار کیا۔ اے ایمان والے جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس غنیمت کے بہت سامان ہے، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا تو تحقیق کر لیا کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خبردار برابر نہیں ہو سکتا۔ بیٹھے رہنے والے مسلمان جن کے کوئی عذر نہیں، وہ مسلمان جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں، اپنے مال اور اپنی جان سے مال و جان سے جہاد کرنے والے کو درجہ اللہ نے بیٹھے رہنے والوں کے نسبت بڑا رکھا ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں کی اجر عظیم بہترین دی ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے اور مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ جو لوگ اپنا برا کر رہے ہیں جب ان کی جان فرشتے نکال لیں گے تو ان میں سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے تو کہیں گے کہ ہم زمین میں بے بس تھے، فرشتے کہیں گے کیا خدا کی زمین خوشادان نہ تھی کہ تم وطن چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، مگر وہ بے بس مرد اور عورتیں اور اپنے بچوں جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ کوئی راہ پا رہے ہیں، یہ لوگ امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑیں گے وہ زمین میں بڑے ٹھکانہ اور بڑی وسعت پائے گا۔ جو شخص اپنے گھروں سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کریں گے نکلے پھر اسے موت آ جائے تو اس سے اجر اللہ کے یہاں مقرر ہو چکا ہے، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کمی کرو، اگر تم ڈر ہو کہ منکر تمہیں ستائیں گے تو بے شک منکر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور جب تم مسلمان کے درمیان ہو
اور ان کے لیے نماز قائم کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنی ہتھیار لیے ہوئے ہو، بس جب وہ سجدہ کر چکے ہو تو وہ تمہارے پاس سے ہٹ جائے۔ دوسری جماعت آئے جسے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان، اپنے ہتھیار لیے رہے۔ منکروں لوگ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے کسی طرح غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک بارگی ٹوٹ پڑے اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اگر تمہیں بارش کے سبب سے تکلیف ہو تو تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار دو اور اپنے بچاؤ کا سامان کے لیے رہو۔ بے شک اللہ نے منکروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بس جب تم نماز ادا کر رہے ہو تو اللہ کو یاد کرو اور کھڑے اور بیٹھو اور لیٹو، پھر جب اطمینان ہو جائے تو نماز کا اقامت کرو۔ بے شک نماز اہل ایمان پر مقرر وقتوں کے ساتھ فرض ہے، اور قوم کا پیچھا کرنے سے ہمت نہ ہارو۔ اگر تم دکھ اٹھاتے ہو تو بھی تمہاری طرف دکھ اٹھاتے ہیں۔ تم اللہ سے وہی امید رکھتے ہو جو امید وہ نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو۔ اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تم ان لوگوں کے طرف سے نہ جھگڑو جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت والا ہے، گناہگار ہو۔ وہ آدمیوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں اس بات کی جس سے اللہ راضی نہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کی اعادت کے لیے یعنی اچھا کے لیے ہوئے۔ تم لوگوں نے دنیا کی زندگی میں سے ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن کون ان کے بدلے اللہ سے جھگڑا کرے گا، یا کون ہوگا جو ان کا کام بنانے والا ہے؟ اور جو سخت برائی کرے، اپنے آپ پر ظلم کرے، پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہی حق میں کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا۔ اور جو شخص کوئی غلطی یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو ان سے ایک بڑا بہتان اور کھلا ہوا گناہ اپنے سر لے لیا۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے یہ ٹھان ہی لیا تھا کہ تمہیں بہکا کر رکھے گا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بہکا رہے تھے، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تمہیں وہی چیز سکھائی ہے جسے تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا فضل ہے تم پر بہت بڑا۔ ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں، بھلائی والی سرگوشیاں صرف اس کی ہے جو صدقہ کرنے کو کہے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے کہے۔ جو شخص اللہ کی خوشی کے لیے ایسا کرے تو ہم اسے بڑا اجر عطا کریں گے، مگر جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا تو مومن کے راستے کی سوا کسی اور راستے پر چلے گا، حالانکہ اس پر راہ واضح ہو چکا ہے۔ جو اسے ہم اسی طرح چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشے گا کہ اس کے شریک ٹھہرایا جائے گا، اس کے سوا گناہوں کو بخشنے دے گا جس کے لیے چاہے گا، اور جس نے اللہ کی شریک ٹھہرایا وہ بہک کر بہت دور
बहुत दूर जा पड़ा। वे अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं देवियों को, और वे पुकारते हैं शैतान को। उस पर अल्लाह ने लानत की है, और शैतान ने कहा है कि मैं तेरे बंदों से एक मुकर्रर हिस्से लेकर रहूँगा। मैं उन्हें बहकाऊँगा और मैं उन्हें उम्मीद दिलाऊँगा और उन्हें समझाऊँगा तो वे चौपाए के कान काटेंगे, और उन्हें समझाएगा तो वे अल्लाह की बनावट को बदलेगा। और जो सख्त अल्लाह के सिवा शैतान को अपना दोस्त बनाए तो वह खुले हुए नुकसान में पड़ गया है। वह उन्हें वादा देता है और उन्हें उम्मीद दिलाता है, और शैतान के तमाम वादे फरेब के सिवा और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम में, और वे उनसे बचने की कोई राह न पाएंगे। जो लोग ईमान लाए, उन्हें नेक काम किए, उन्हें हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, और वे हमेशा उसमें रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा, और अल्लाह से बढ़कर कौन अपनी बात में सच्चा होगा। न तुम्हारी आरज़ुएं पर है और न अहले किताब की आरज़ुओं पर है। जो कोई भी बुरा करेगा उसका बदला पाएगा, और वह न पाएगा अल्लाह के सिवा अपना कोई हिमायती और मददगार। और जो सख्त कोई नेक काम करे, चाहे वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर जरा भी जुल्म न होगा। और उससे बेहतर किसका दीन है जो अपना चेहरा अल्लाह की तरफ झुका देता, और वह नेक करने वाले हैं। वह चले इब्राहिम के दीन पर जो एक तरफ का था। अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त बना लिया था। अल्लाह का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में। अल्लाह हर चीज़ का एहतिया किए हुआ है। और लोगों तुमसे औरतों के बारे में हुक्म पूछते हैं कि कह दो अल्लाह तुम्हें उनके बारे में हुक्म देता, और वे आयतें भी जो तुम किताब में उन यतीम औरतों के बारे में पढ़कर सुनाई जाती है तुम्हें जिन्हें तुम वह नहीं देते हैं जो उनके लिए लिखा गया है, और चाहते हैं कि उन्हें निकाह में ले आओ। और जो आयतें कमज़ोर बच्चों के बारे में और यतीमों के साथ इंसाफ करो, और जो भलाई तुम करोगे वह अल्लाह खूब मालूम है। अगर किसी औरत को अपने शौहर की तरफ से बदसलूकी या बेरुखी की अंदेशा हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं कि दोनों आपस में कोई सुलह कर ले। सुलह बेहतर है, और हिर्स यानी लोभ इंसान की तबीयत में बसी हुई है। अगर तुम अच्छा सलूक करो और खुदतर्शी से काम लो तो कुछ तुम करोगे, अल्लाह से बाखबर है, और तुम हरगिज औरतों के बराबर नहीं रख सकते हो अगरचे तुम ऐसा करना चाहो। बस बिल्कुल एक ही तरफ न झुक पड़ो कि दूसरी को लटकी हुई तरह छोड़ दो। अगर तुम सुधार कर लो और डरो जो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। और अगर दोनों जुदा हो जाओ तो अल्लाह हर एक को अपनी वस्तुओं से निराशित कर देगा, और अल्लाह बड़ी वसअत वाला हिकमत वाला है। और अल्लाह का है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीनों में। और हमने हुक्म दिया उन लोगों को जिन्होंने तुमसे पहले किताब दी है, और तुम्हें भी कि अल्लाह से डरो। और अगर तुमने न मानो तो अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में, और अल्लाह बेनियाज सब खूबियों वाला है। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है, और भरोसे के लिए अल्लाह काफ़ी। अगर वह चाहे तो तुम सबको ले जाए ए लोगों और दूसरों को ले आए।
اور اللہ اس پر قادر ہے۔ جو شخص دنیا کا سبب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا سبب بھی ہے، آخرت کا سبب بھی ہے۔ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ تمہاری یا تمہارے ماں باپ یا عزیزوں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی مالدار یا محتاج تو اللہ تم سے زیادہ دونوں کے خیرخواہ ہے۔ بس تم خواہش کی پیروی نہ کرو کہ حق سے ہٹ جاؤ۔ اگر تم قضی یعنی ہیر پھیر کرو گے یا اوہیلنا کرو گے تو جو کچھ تم پر کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کے کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی ہے۔ اور جو شخص انکار کرے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا تو وہ بہک کر دور جا پڑا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انکار کیا، پھر انکار میں بڑھتے گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور انہیں راہ دکھائے گا۔ منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو مومنوں کو چھوڑ کر منکروں کو دوست بناتا ہے، کیا وہ ان کے پاس عزت کی تلاش کر رہے ہیں؟ تو عزت ساری اللہ کے لیے، اور اللہ کتاب میں تم پر یہ حکم اتار چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کے مذاق کیا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائے، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اللہ منافقوں کو اور منکروں کو جنت میں ایک جگہ اکٹھا کرنے والا۔ وہ منافق تمہارے لیے انتظار میں رہتے ہیں، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہو کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر منکروں میں کوئی حصہ مل جائے تو ان سے کہو گے کہ کیا تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا ہے۔ تو اللہ ہی تم لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ ہرگز منکروں کو مومنوں پر کوئی راہ نہیں دکھائے گا۔ منافقین اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہیں تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہوئے دونوں کے بیچ لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، جس سے اللہ بھٹکا دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی کھلی عزت قائم کر لو؟ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے، تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ البتہ جو لوگ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی مضبوط سے پکڑ لے تو اپنے دین کی اللہ کے لیے خالص کر لے تو اے لوگو ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ ایمان والوں کو بڑا ثواب دے گا، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ؟ اللہ بڑا قدر کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتی مگر کیا کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ ان سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو اللہ معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرے تو اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانگیں گے اور کسی کو نہ مانگیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایک راہ نکالے، ایسے لوگ پکے منکر ہیں، اور ہم نے منکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کو جدا نہ کیے، انہیں اللہ ان کا اجر دے گا، اور اللہ
اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اہل کتاب تم سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے کہ تم ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ، بس موسیٰ سے وہ اس سے بھی بڑی چیز کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی بالکل سامنے دکھا دو، بس ان کی اس سے زیادتی کی سبب ان پر بجلی آ پڑی۔ پھر کھلی نشانی آ چکنے کے بعد انہیں بچھڑے کا معبود بنا لیا۔ پھر ہم نے اس کے درگزر کیا اور موسیٰ کو اپنی کھلی عزت عطا کی اور ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا اس نے عہد لینے کے واسطے، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہو سر جھکائے ہوئے، اور اس نے کہا کہ سبب کے معاملے میں زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد کیا۔ انہیں جو سزا ملی ہے وہ اس پر ہے کہ انہوں نے اپنی عہد کو توڑا ہے، اور اس پر کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اور اس پر کہ بلکہ اللہ نے ان کے انکار کے سبب سے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، تو وہ کم ہی ایمان لانے والے ہیں۔ اور ان کے انکار کر اور مریم پر بڑا طوفان باندھنے پر ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ رسولی دی ہے، بلکہ معاملہ ان کے لیے سنجیدہ کر دیا گیا۔ اور جو لوگ اس سے متبھید کر رہے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے، انہوں نے اس کا کوئی علم نہیں کہ وہ صرف اٹکل پر چل رہے ہیں، اور بے شک انہوں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہو جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ بس یہودی کے ظلم اور وجہ سے ہم نے وہ پاک چیزوں پر حرام کر دی ہے جو ان کے لیے حلال تھی، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے تھے، اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیتے تھے، حالانکہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگ کو مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، اور ہم نے ان سے منکروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر ان میں سے جو لوگ علم میں پختہ اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو تمہارے اوپر اتاری گئی ہے، جو تم سے پہلے اتاری گئی تھی، وہ نماز کے پابند ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے۔ ایسے لوگوں کو ہم ضرور بڑا اجر دیں گے۔ ہم تمہاری طرف وحی بھیجی ہے جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد کی نبیوں کی طرف وحی بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کے اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ، ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کے طرف وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی ہے، اور ہم نے ایسے رسول بھیجے ہیں جن کا حال ہم تمہیں پہلے سنا چکے، اور ایسے رسول بھی جن کا حال ہم نے تمہیں نہیں سنایا ہے۔ اور موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا ہے، اللہ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ مگر اللہ گواہ ہے اس پر جو اس نے تمہارے اوپر اتارا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ اتارا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا ہے وہ بہک کر بہت دور نکل گئے ہیں۔ جن لوگوں نے انکار کیا، ظلم کیا، انہیں اللہ ہرگز نہیں بخشے گا، نہ ہی انہیں جہنم
اور نہ ہی بخشے گا، نہ ہی انہیں جہنم کے سوا کوئی راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس رسول آ چکا ہے تمہارے رب کی ٹھیک بات لے کر، بس مان لو تاکہ تمہارے بھلا ہو، اور اگر نہ مانو تو اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ کے بارے میں کوئی بات حق کے سوا نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ کے ایک رسول اور اس کے ایک کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف بھیجا، اس کی جانب سے ایک روح ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ معبود تو بس ایک اللہ ہی ہے، وہ پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اسی کا جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ ہی کا کارساز ہونا کافی ہے۔ مسیحیوں کو ہرگز اللہ کا بندہ بننے سے سنکوچ نہ ہوگا، اور نہ مقرر فرشتوں کو ہوگا۔ جو اللہ کی بندگی سے سنکوچ کرے گا اور گھمنڈ کرے گا تو اللہ ضرور سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے تو انہیں وہ پورا اجر دے گا، اور اپنے فضل سے انہیں اور بھی دے گا، اور جن لوگوں نے سنکوچ اور گھمنڈ کیا ہوگا تو انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے مقابلے میں نہ کسی کو اپنا دوست بنائے گا اور نہ مددگار ہوگا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے، اور تمہارے اوپر ایک اسپشٹ روشنی اتار دی ہے۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہیں مضبوطی پکڑ لیا ہے، انہیں ضرور اللہ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، انہیں اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا۔ لوگ تم سے حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو اللہ تمہیں کلال جس کا کوئی وارث نہ ہو نہ ہی ماں باپ ہو کے بارے میں حکم بتاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کے لیے اس کے ترکے کا آدھا، اور وہ مرد اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کا کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس کے ترکے کا 2/3 ہوگا۔ اگر کوئی بھائی بہن مرد عورتیں ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا ہمارا چیپٹر نمبر 3 تھا، اور جس کا نام النساء تھا، جس میں بہت ہی اچھے طریقوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام بتایا گیا ہے کہ کس ٹائپ سے ہمیں جو نصیحت کر کے چلے جاتے ہیں مردے، اس کو کس طرح سے ہمیں بٹوارا کرنا ہے اور کس ٹائپ سے زندگی جینی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہو تو ویڈیو کو اسٹاپ کر کے خود سے لائن بائی لائن پڑھیے گا۔ تھوڑا ہندی واسٹ ہوتا ہے تو تھوڑا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کچھ سینٹینس کو پروننسیٹ کرنے میں، تو کوآپریٹ کیجیے گا۔ اور میں خود فرسٹ بار قرآن پاک کو اس ٹائپ سے میننگ کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، اور انشاءاللہ پھر سے ہم پڑھیں گے ایک بار۔ پہلے اوور ویو بس پڑھتے جاتے ہیں، اس طرح سے ہم قرآن پاک کا ٹوٹل چیپٹر 114 ہے ختم کریں گے، پھر انشاءاللہ لائن بائی لائن ایک ایک ورڈ سمجھیں گے۔ تو ابھی جتنے بھی کوشچن ہیں مائنڈ میں، اس کو اسٹاپ کر کے بس پڑھتے جانا ہے۔
Thank you for watching this video.